اس لیے ظلم صرف یہی نہیں ہے کہ کوئی دوسرا مارے پیٹے تو یہی ظلم ہے. کسی کا مارنا پیٹنا ہی ظلم نہیں ہے. کسی کا مار کھانا یہ ظلم نہیں ہے. جس کو سزا لگے، جس کو مار پڑے، جس کو کوئی تھپڑ مکہ مارے تو وہی ظلم ہے. صرف قتل ہی ظلم نہیں ہے، مار کھانا ہی ظلم نہیں ہے. ظلم کی بہت ساری صورتیں ہیں، جس میں سب سے پہلی صورت روحانی ظلم ہے، ملی ظلم، دینی ظلم، مذہبی ظلم. اور وہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہونا، توحید و رسالت سے دور رہنا، توحید و رسالت سے ناواقف ہونا، غافل ہونا، سست ہونا، جاہل بن کر رہنا، یہی پہلا ظلم ہے. اور ہمارے معاشرے میں یہ سارے ظلم کی صورتیں جو ہیں یہ موجود ہیں، جس میں سب سے پہلے یہ روحانی ظلم ہے ہمارا، کہ ہم اپنے اللہ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم دور ہیں. نہ کوئی توحید کا پتہ ہے، نہ رسالت کا پتہ ہے. توحید سے بالکل نہ آشنا. اکثریت سے ہمارے طبقات جو ہیں وہ توحید سے ناواقف ہیں. مقام ربوبیت کا نہیں پتہ، شان ربوبیت کا نہیں پتہ. یہ سارے کا سارا یہ جو معاملہ ہے نا، یہ شروع یہاں سے ہوتا ہے. اسی کی بے برکتی کی وجہ سے باقی سارے معاملات بھی درم برم ہیں. اسی کی وجہ سے، اس کی بے برکتی کی وجہ سے جو ہم توحید سے دور ہیں، جو اپنے معبود سے دور ہیں، عقائد حقہ سے خالی ہیں. عقائد حقہ کا ہی نہیں پتہ ہمیں، ہمارا خالق کون ہے، مالک کون ہے، ہم نے اس کے حضور کس طرح پیش ہونا ہے، ہم نے کیسے اسے راضی کرنا ہے، کیسے اسے منانا ہے، ہمارا تعلق اس کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، ہم اسے راضی کیسے کریں، وہ راضی کیسے ہوتا ہے. عقائد حقہ سے ہم خالی ہیں، عقیدہ توحید سے بھی، عقیدہ رسالت سے بھی. آپ دن رات صبح شام آپ دیکھ لیں ذرا، اپنے ہر معاملے میں اللہ کا وہ خوف، اللہ جل جلالہ کا وہ ڈر، اس کی وہ محبت اور وہ شوق اور وہ انتظار جو ہونا چاہیے، آج وہ ہمارے منوں میں وہ نہیں ہے. ایک بے خوفی کا عالم ہے، اس کا ڈر نہیں، اس کا خوف نہیں، اور اس کا وہ پیار، اس کا وہ محبت اور اس کی طرف وہ رغبت جو ہمیں ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. تو یہ ظلم ہی ہے نا، جو مالک سے دوری ہے ظلم ہی تو ہے. نظر کسی اور کے لیے، منت کسی اور کے لیے، التجا کسی اور کے لیے، سوال کے لیے ہاتھ کسی اور کے آگے، یہ سارے کے سارے یہ جو معاملات ہیں یہ عقیدہ توحید سے دوری ہے. اور عقیدہ توحید سے دور رہنا ہی، اپنے خالق سے دور ہونا ہی، اس کو بھلا دینا ہی، یہی تو ظلم ہے. یہی ظلم ہے، یہی فسق و فجور ہے، اور یہی سب سے بڑی گناہ گاری ہے جس میں ہم مبتلا ہیں. تو سب سے پہلا ظلم جو ہے یہ روحانی ظلم ہے، اپنے خالق اور مالک سے دور ہونا، عقیدہ رسالت سے خالی ہونا، حضور کی تعلیمات سے دور رہنا، سرکار کا وہ محبت، وہ پیار جو ہمیں تعلیم دی گئی ہے اور جو ہمیں جہاں باؤنڈ کیا گیا ہے آپ کی تعزیر، آپ کی توقیر کی خاطر، وہ آج ہم اس سے بھی خالی نظر آتے ہیں. تو عقیدہ توحید و رسالت سے خالی، یہی ایک ظلم ہے، یہ روحانی ظلم ہے. اور پھر دوسرے نمبر پہ سماجی ظلم. سماجی ظلم، اپنے سماج کے اندر ہم قبیلوں میں گھرے ہوئے ہیں، ذات پات کا مسئلہ ہے، میں فلاں بن فلاں
میری ذات یہ اور تیری ذات یہ، میری ذات بڑی ذات، فلاں جو کمی ہے کباڑا ہے، فلاں حقیر قوم کے ساتھ اس کا تعلق ہے. یہ جو اونچ نیچ ہے سارا، یہی تو نا انصافی ہے، یہی تو ظلم ہے، یہ سماجی ظلم ہے. اپنے برابر کسی کو نہ سمجھنا، کسی کو برابری نہ دینا، دوسروں کو حقیر جاننا، دوسروں کو حقیر سمجھنا، اور یہی ظلم ہے، یہی تکبر، غرور، گھمنڈ سماج کے اندر ہماری ناانصافی ہے. سماج کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، رہن سہن کے اندر دوسروں کے ساتھ ہم ظلم کر رہے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ، اور جو ہمارے برابر میں جو رہ رہے ہیں انہیں اپنے سے نیچا سمجھنا، یہی تکبر ہے. نبی پاک صاحب اللہ علیہ وسلم سرکار درس دے رہے تھے نا، حضور تکبر سے آپ منع فرما رہے تھے، تکبر کی مذمت فرما رہے تھے. ایسا سرکار کوئی درس دے رہے تھے، واعظ و نصیحت فرما رہے تھے. ایک صحابی اٹھے، عرض کیا یا رسول اللہ، کیا نئے کپڑے پہننا، صاف ستھرے کپڑے پہننا، جوتے پہننا، پھر یہ بھی تکبر میں آتا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا نہیں. سرکار نے فرمایا اللہ جمیل ویحب الجمال، تمہارا رب سونا ہے اور حسن کو پسند فرماتا ہے. نئے کپڑے پہن لینا، نئے جوتے پہن لینا، یہ تکبر نہیں ہے. فرمایا تمہارا رب بھی سونا ہے اور وہ حسن کو پسند فرماتا ہے. اللہ جمیل ویحب الجمال، وہ خود بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. سرکار نے فرمایا نئے کپڑے پہننا، اجلے دھلے ہوئے صاف کپڑے پہننا، صاف نئے جوتے پہننا، یہ تکبر نہیں ہے. سرکار نے فرمایا تکبر یہ ہے کہ بطل الحق، کہ حق کا انکار کرنا، حق کو رد کرنا، حق کو باطل کرنا، حق کو چھوڑنا، اور غمت الناس، لوگوں کو حقیر جاننا، یہ تکبر ہے. دوسروں کو حقیر سمجھنا، دوسروں کو کم تر سمجھنا، دوسروں کو حقیر جاننا، سرکار نے فرمایا یہ تکبر ہے. جو آج ہم نیکوکاروں سے دور ہیں، اہل اللہ سے دور رہتے ہیں، اور یا اللہ سے دور رہتے ہیں، ان کی تعلیم سے دور رہتے ہیں، یہ اسی کا خمیازہ ہے جو آج ہم بھگت رہے ہیں. اولیاء اللہ کے اندر عاجزی رہتی ہے، انکساری ہوتی ہے. صالحین کے اندر عجز و انکساری ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عاجزی ہوتی ہے، نرمی ہوتی ہے، جھکاؤ ہوتا ہے. وہ اپنے آپ کو حقیر سمجھتے ہیں، دوسروں کو عظیم سمجھتے ہیں. آج یہی بو ہے اس معاشرے کے اندر اور ہمارے اس ماحول کے اندر، اور ہم لیبرل لوگوں کو سن کے، لیبرل لوگوں کی باتوں کو سن کے، ان لوگوں کے جو خصائل اور شمائل کو دیکھ کے سن کے، آج ہم ان سے متاثر ہو کے، آج ہم نے ان عظیم لوگوں کو چھوڑ دیا، ان کی تعلیمات کو چھوڑ دیا اور ان کے طرز زندگی کو چھوڑا. آج ہم یہاں اس جگہ پہ پہنچ گئے کہ آج ظلم، بربریت، ناانصافی وہ ہمارا مقدر بن گئی. تو ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. اسلام میں یہ دعوت فکر دیتا ہے اور یہی تعلیم دی جا رہی ہے. آج کے اس موضوع کے اندر بھی ہمارا اس نقطے کی نگاہ سے، اس کے حوالے سے یہی مقصد ہے ہمارا کہ دوسروں کو حقیر نہ جانیں، دوسروں کو کمزور اور کم تر نہ جانیں، اور یہی دوسروں کو حقیر سمجھنا اور اپنے آپ کو بالا تر سمجھنا، یہی غمت الناس، یہی بلا ہے، یہی تکبر. اس کو تکبر کہتے ہیں کہ دوسروں کو حقیر جاننا، اپنے آپ کو عظیم سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ تکبر ہے. اور سرکار نے اس کی مذمت فرمائی ہے. تو لہٰذا سماجی ظلم یہ ہے کہ دوسروں کو کم تر سمجھنا، دوسروں کو حقیر جاننا، دوسروں کو ان کی ذات پات پہ اعتراض کرنا، انہیں حقیر جاننا، اور اپنے ذات، قوم، قبیلے پہ فخر کرنا، غرور کرنا، تو یہ ظلم ہے. اور تیسرے نمبر پہ معاشی ظلم. تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ ظلم صرف یہ نہیں کہ جو صرف سزا کھا رہا ہے اس کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے. ظلم کی کئی صورتیں ہیں. روحانی ظلم ہے، سماجی ظلم ہے، اور معاشی ظلم جو آج جو ڈیرا ڈال کے بیٹھا ہوا ہے. آج ہم سارے معاشی ظلم کی چکی کے اندر پس رہے ہیں. پورا ملک جام ہے اس حوالے سے، پورا ملک معاشی حوالے سے آج پریشان ہے.
سارا ملک پریشان ہے، معاشی صورتحال اتنی گمبھیر ہے، صرف چند لوگوں کے ہاتھوں کے اندر معیشت ہے، اور وہ چند جب چاہتے ہیں اسے کھولتے ہیں، جب چاہتے ہیں وہ بند کرتے ہیں۔ وہ بیوروکریٹ ہوں، وہ سرمایہ دار ہوں، وہ چند لوگ ہیں، چند طبقات ہیں وہ جنہوں نے معیشت کو اپنے ہاتھوں کے اندر جکڑ کے رکھا ہوا ہے۔ اور اسی لیے